ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخر والنبي الأكرم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. गलत है कि दो चार हैं जन्नती, गलत है कि दो चार ही जन्नती हैं। नबी के सहाबा सभी जन्नती हैं। गिनाओ सफा में जो ज़र्बुल मिसल है, गिनाओ सफा में जो ज़र्बुल मिसल है उस्माने गनियो सखी जन्नती है। गर्शन हया पे कोई दीवान लिखेगा, गर्शन हया पे कोई दीवान लिखेगा। उसको है यकीन सीरत उस्मान लिखेगा। सलाम उसकी शहादत पर है पेशे नजर हुआ। सलाम उस पर के उसकी शहादत पर है पेशे नजर हुआ। सलाम उस पर उस खून पर जिसका, सलाम उस खून पर जिसका आनी है मुस्तफ़े कुर्बान।
و سلام ماہ ذی الحجہ کا یہ جمعہ مبارک ہے. آج 12 ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ کا مہینہ بابرکت، سعادت اور برکت والا ہے، عزت عظمت والا ہے. اسلام کا رکن، بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج بیت اللہ کی سعادت کا حصول بھی اسی مہینہ کی 9 ذی الحجہ کو متحقق ہوتا ہے. اور پھر اس کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی نعمت سے متمتع اور مالا مال بھی فرمایا ہے. آج عید الاضحیٰ کا آخری اور تیسرا دن ہے. جن لوگوں نے اب تک قربانی نہیں کی، صاحب استطاعت ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ قربانی کے عمل کو، سنت ابراہیمی کو زندہ فرمائیں. تاریخ اسلامی کے اندر ذی الحجہ کے مہینہ میں جہاں 10 ذی الحجہ کو ہم قربانی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ سے اس کا آغاز 10 ذی الحجہ سے ہوتا ہے. یہ قربانی ہمیں سنت ابراہیمی کی یاد دلاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں اور اللہ تعالیٰ کے امتحانات پر کامیابی کے ساتھ عملدار ہوئے. اس کے نتیجہ میں قربانی انہوں نے فرمائی اور مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جان کی قربانی تھی، لیکن اس کو مال کی قربانی کے ساتھ بدل دیا اور رہتی دنیا تک، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے لازم قرار دے دیا کہ وہ قربانی کے فریضے کو سر انجام دیتے رہے. اسی طریقے سے ذی الحجہ کے مہینہ میں ایک اور قربانی بھی ہمیں یاد پڑتی ہے، یاد دلاتی ہے کہ اسلام جو کہ ہمیں تو ماں باپ کے ذریعے سے وراثتاً منتقل ہوا ملا ہے، نہ اس پر ہمارا کوئی خون لگا، نہ کوئی ہمیں اس پہ کوئی تکلیف آئی، نہ ہم نے کوئی دکھ سہے، نہ کوئی مسائل اور آلام کے پہاڑ ہم پہ ٹوٹے. لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کی بدولت یہ دین اسلام، قرآن، اسلام، سنت، مساجد اور مدارس کی تمام اشکال جو ہیں وہ ہم تک بعینی محفوظ اور محمود انداز میں آج تک جو موجود ہیں. اس کے اندر کچھ ہستیوں نے غیر معمولی انداز میں قربانیاں دیں اور اللہ تعالی نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا. انہی میں سے قربانیوں میں سے ایک قربانی خلیفہ زوم، داماد رسول، دوہرے داماد رسول، ذوالنورین، ذوالہجرتین، کاتب وحی، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی 18 ذی الحجہ کو اسی مہینہ میں ہے. سن 35 ہجری میں بلوائیوں نے اہل مدینہ اور صحابہ کرام اور مسلمانوں کے سفر حج کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر، کوفہ، بصرہ، یمن اور دیگر علاقوں سے بلوائی طلب کر کے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتے ہیں، محاصرہ کرتے ہیں. قصر خلافت کا اور اس اثناء کے اندر 50 دن تقریباً گزر جاتے ہیں. دور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقر اور فاقہ ہے، ہفتہ بھر گزر چکا، کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے استفسار کیا کہ کھانے پینے کو کچھ موجود ہے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجات پڑھی اور رجوع اللہ فرمایا، دعا فرمائی. اور اسی اثناء میں آپ صلی اللہ
المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے استفسار فرماتے ہیں کہ بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں چونکہ فاقہ ہے کچھ ایام سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے حضور سربت سجود ہونے کے لیے انابت اللہ، رجوع اللہ اور دعا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، فوراً جاتے ہیں گھر میں، زیادہ راہ گوشہ لے کے آتے ہیں، نقدی کچھ سامان بھی لاتے ہیں اور بکرا بھی ذبح کیا ہوا صاف ستھرا اجلا کر کے چمڑا اترا ہوا لاتے۔ اب ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ کی خدمت میں پیش فرمانے کے بعد پھر فرماتے ہیں اے امی جان، اب کے بعد جب کبھی بھی کوئی چھوٹا اور بڑا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، فقر و فاقہ کی کوئی کیفیت پیش آئے، تو آپ نے فوراً ہمیں مطلع کرنا ہے، مجھے بتانا ہے، میں اس کی جو ہے تلافی کرنے کی کوشش اور سعی کروں گا۔ آپ چلے جاتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، پوچھا کہ گھر میں ام المؤمنین سے پوچھا کہ گھر میں کوئی آیا؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہاں جی، آپ کے دور داماد تشریف لائے تھے، ان سے بات چیت ہوئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا، وہ واپس چلے گئے، کچھ گوشہ لے کر آئے ہیں، چھوڑ کے چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد میں تشریف لے گئے، رب تعالیٰ کے حضور سربہ سجود ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع اللہ فرماتے ہیں، گریہ وزاری فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں اور تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جس کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد مناف کے نام پر 5ویں پشت میں جا کے ملتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہیں، مکہ کے سردار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن قبول اسلام کے جرم کے اندر حکم بن عاص جو ہے وہ آپ کو قید کرتے ہیں، آپ پر زجر و توبیخ کرتے ہیں، آپ پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، سزا اور عقاب کا آپ کو جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اہل اسلام کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لحظ جگر اور اپنی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت حبشہ فرماتے ہیں تاکہ حبشہ میں جا کر ارکان اور شعائر اسلام کے اوپر جو ہے عزت عظمت کے ساتھ عملداری کر سکے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جلیل ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے صلح حدیبیہ کے سفر میں جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اپنا پہلا سفیر مقرر کر کے اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ سفارت کری کرو اور انہیں کہو کہ ہم یہاں آئے ہیں صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سفیر جب اہل مکہ کے پاس پہنچتے ہیں، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ آپ جاؤ، حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ میرا لہجہ تلخ ہے، میں جذبات میں آ جاؤں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بردبار ہے، باحیا ہے اور پھر اہل مکہ کے زیادہ قرابتدار ہیں، تو لہذا ان کا لحاظ اور پاس رکھا جائے گا، آپ انہیں بھیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان کو بھیجا، اہل مکہ نے کہا ہے عثمان تم آگے ہو، خوش آمدید، اہلا وسہلا، اگر تم چاہتے ہو بیت اللہ کا طواف کرنا، عمرہ ادا کرنا تو کر گزرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میری گزر جائے لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تشریف لانے والے 1400 صحابہ کرام بیت اللہ کا طواف ادا نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے، میں عثمان بھی نہیں کروں گا۔ یہ وعدہ ہے، یہ محبت ہے، یہ تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر اسی کا ثمرہ ہے، ایک افواہ ہوتی ہے کہ جی حضرت عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو نیام سے باہر نہیں نکالا. لیکن جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ افواہ پھیلی کہ انہیں شہید کر دیا گیا تو یہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے فوراً فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم قصاص عثمان لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو ہمراہیوں کو طلب کیا, بلایا, سب کے سامنے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور بیعت کی کہ قصاص عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے ہم. ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہے, اوپر صحابہ کرام کا ہاتھ مبارک آتا ہے, اور صحابہ کرام کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ بھی ان ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند ہے, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك, البتہ تحقیق میں اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جو کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ایک درخت کے نیچے. اور پھر یہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے قصاص کا مطالبہ اور تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت آپ کی دوہری ہے, ذوالہجرتین بھی ہے, ہجرت حبشہ بھی کی اور ہجرت مدینہ بھی فرمائی. اور پھر اسی کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صحبازیاں جن کے بعد دیگرے عقد نکاح میں دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں کے بعد دیگرے وہ وفات پا جاتی میں تمہارے نکاح میں دیتا چلتا. یہ تعلق, یہ محبت تھی. اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مصر کے ایک شہری مکہ المکرمہ میں حج کے ایام میں گیا, بیٹھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حجے میں موجود ہیں. تو اس مصری نے پوچھا کہ یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ بتلایا گیا کہ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. تو وہ ان کے قریب ہوا, کہا کہ میرے ذہن میں 3 اشکال ہیں, آپ مجھے ان کے جواب دیں گے؟ میں فرمایا میں بالکل دوں گا. اس نے کہا پہلا سوال, پہلا اشکال میرا یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ دوسرا میرا اشکال یہ ہے صلح حدیبیہ میں آپ موجود نہیں ہیں. تیسرا اشکال یہ ہے کہ غزوہ احد میں پسپائی اختیار کر لیتے ہیں, آپ ان کے جواب دیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے کہ اس کے دل میں دوسرے عثمان ہیں, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ جہاں تک مسئلہ ہے احد میں ان کی پسپائی کے اختیار کرنے کا, جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی, رنگ پڑا اور اس وقت مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت تھی صحابہ بعض صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا تو بڑے بڑے صحابہ کرام کے قدم مبارک اکھڑے تو ان کے بھی اکھڑ گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ان کی اس غلطی کو, اس گناہ کو جو ان سے سرزد ہوا اسے معاف فرما دیا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. صحابہ کرام سے بظاہر اگر کوئی غلطی سرزد بھی ہو گئی ہے ہم اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا دوسرا اشکال تمہارا غزوہ بدر سے متعلق ہے, تو اس کے متعلق بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان کے گھر میں تھی. جب غزوہ بدر کا سفر پیش آیا تو اس وقت وہ علیم تھی, بیمار تھی, مریض تھی, تو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی اہلیت کی تیمارداری فرما لیتے. اور پھر حضرت عثمان بن عفان کا اسلام اور دین کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو مانتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تم تیمارداری تو اپنی اہلیہ اور میری بیٹی کی کرو گے, لیکن غزوہ بدر
اور آپ کو اس میں فدیہ مال غنیمت، آپ کو مال غنیمت بھی میسر آئے گا، آپ اہل بدر میں شمار ہوتے ہیں۔ اور تیسرا اعتراض، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ موجود نہیں بیعت رضوان میں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ بیعت رضوان تو منبی عثمان کے قصاص کے لیے ہوئی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر وہاں پر اہل مکہ کے پاس گئے ہوئے تھے، ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، ان کا خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت کی تھی۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جلیل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ایک مصحف پر، مصحف عثمانی جسے ہمیں کہا جاتا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب وہ ماورا ہوتا یہ ہمارے علاقوں میں ازبکستان، خراسان وغیرہ علاق کی طرح جہاد کے لیے آئے ہوئے تھے، فتح کر رہے تھے، تو یہاں کے مسلمانوں کے لہجے میں فرق انہوں نے محسوس کیا، جا کے خلیفۃ المسلمین سے فرمایا کہ مسلمانوں کے لہجے میں عدل بدلی پیدا ہو رہی ہے، رد و بدل ہو رہا ہے، خوف اور اندیشہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی جو لہجہ ہے وہ بدل جائے گا، چنانچہ ایک قرات پر متفق کر دیا جائے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع شدہ جو نسخہ قرآنی تھا، مصحف صدیقی جو حضرت ام المؤمنین اما حفصہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھا، منگوایا، اسی کے مطابق پہ لغت قریش پر، لہجہ قریش کے اوپر قرآن کریم کو مدبر فرمانے کے بعد 7 جو صوبے تھے مدینہ اپنا خلافت اسلامیہ کے وہاں پر منتشر فرمائے، اور آج تک ہم اسی مصحف عثمانی کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے پناہ احسان ہے اور بے پناہ نسبت رسول ہے، بے پناہ فضائل اور مناقب ہے۔ بس اشارتاً ذکر کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق اور دوست ہے، جنت کے اندر میرا رفیق اور میرا دوست عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑ پہ موجود ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان بن عفان موجود ہیں اپنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا احد کا پہاڑ تب کبا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائے مبارک کے ساتھ اس پہ ضرب لگائی اور پھر فرمایا تمہیں علم نہیں ہے تمہارے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق، 2 شہید موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت عمر کی شہادت کی خوشخبری ان کی حیاتی میں ہی دیکھی تھی، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ حضرت عمر عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت کی چادر پہنائیں گے، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، آپ اس چادر کو نہ اتاریے گا یہاں تک کہ آپ مجھ سے آ ملیں۔ اور پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بغیچہ میں موجود ہیں، سارے مختلف صحابہ کرام آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر تشریف لاتے ہیں، اور دربان جو ہے دروازہ کھولنے سے پہلے معلوم کرتا ہے کون ہے، پھر مطلع فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ دروازہ کھلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، لیکن جب بتایا جاتا ہے کہ عثمان آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر جھک کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی پنڈلی پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر عمر آئے، آپ ویسے ہی جیسی آرام فرماتے ویسے آرام فرما رہے، پھر آپ نے عثمان کے آنے پہ پنڈلی کے اوپر کپڑا بھی ڈال دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کا حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں تو میں محمد ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ کو جنت کی بھی بشارت دی گئی، آپ کو شہادت کی بھی بشارتیں میسر آئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اسلام پر، مسلمانوں پر بے پناہ احسانات ہیں کہ انہوں نے پانی کا کنواں بھی، میٹھے پانی کا کنواں یہودیوں سے خرید کر دیا اور اس سے صحابہ کرام مستفید ہوتے رہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر 300 سے زائد اونٹ جو ہے زیادہ سفر میں مسلمانوں کی اعانت اور مدد کے لیے جو ہے ساز و سامان کے ساتھ عطیہ کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ انداز میں شہید کر دیے جاتے ہیں سن 35 ہجری کے اندر. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا آپ بھوکے ہو پیاسے ہو؟ فرمایا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے جنت میں سے آب زمزم یا جنت کا جو بھی مشروب ہے اس کے ذریعے سے اپنا سیراب کیا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان بتاؤ دو میں سے دو چیزوں میں سے دو باتوں میں سے تمہیں اختیار ہے, جس بات کو چاہو تم اختیار کر لو, میں وہ تمہارے لیے وہ متحقق ہو جائے گی, یا یہ کہ تم ان دشمنوں پر غالب آ جاؤ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا عثمان اپنے زمانے میں جب ان کے زمانے میں فتنہ ظاہر ہوگا تو اس وقت عثمان حق پر ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تمہیں غلبہ میسر آ سکتا ہے اگر چاہتے ہو, دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آ کے اختیار کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی جلیل نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ افطاری کرنے کو پسند کرتا ہوں. چنانچہ سن 35 ہجری میں بلوائیوں کے حملے کے نتیجے میں مظلومانہ انداز میں حضرت عثمان بن عفان شہید ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت متحقق ہو جاتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا اے عثمان آپ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو شہید کیا جائے گا. اور فصل فی اللہ سورہ بقرہ کی یہ آیت جو ہے آپ کے خون کو ضبط کر لے گی, ضبط کر لے گی, محفوظ کر لے گی. قیامت کے دن ہر کسی انسان کے موت کی گواہی, شہادت کی گواہی احد کا پہاڑ, بدر کا پہاڑ یا دیگر مقامات جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسے شہید ہیں جن کی شہادت کی گواہی خدا کا قرآن دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت سے سرفراز فرمائے. وما علینا الا البلاغ. على الصلاة